बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। खुर्शीद शाह का मामला है। बहुत अरसे बाद खुर्शीद शाह तकरीबन 20-22 माह से जेल में नहीं थे, बल्कि एक सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में थे और वहाँ पर अपनी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। आज बड़ी कार्रवाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे निहाल हाशमी बड़े अरसे बाद बोले हैं। निहाल हाशमी का क्या मामला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह से जैसे निहाल हाशमी बड़े अरसे बाद बोले हैं, चौधरी निसार को भी आज 7 साल पुराना अपना दुख याद आ गया। इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं डॉक्टर तैयरुल कादरी और इमरान खान के धरने पर, और औकात अपनी असल नहीं बता रहे कि क्यों नवाज शरीफ ने जूते मार कर निकाला था, मामला क्या था, और आज चौधरी निसार ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे राना तनवीर जो कि चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने आज स्पीकर असम्बली पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं और फिर स्पीकर असम्बली ने उसका जवाब दिया है, वो तफसीलात भी आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं खुर्शीद शाह के हवाले से। खुर्शीद शाह के केस को आप जानते हैं, 1 अरब 23 करोड़ का उनके खिलाफ केस है। 18 मुलज़मान हैं और इन 18 मुलज़मान में इनकी 2 बीवियां भी हैं, 2 बेटे हैं, एक भतीजा है और बाकी इनके फ्रंट मैन हैं इस खुर्शीद शाह के, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था। अब होता कुछ इस तरह से है कि खुर्शीद शाह बीमार हैं क्योंकि वो सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत की वहाँ पर बदमाशी है। 18वीं तरमीम के बाद जैसे ये जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद ये बीमार हो जाते हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका वहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है, इलाज मुआलजा। और नैब भी इस मामले पर आंखें बंद कर लेता है। नैब इस मामले पर इस वजह से खामोश रहता है कि नैब भी खौफजदा है सिंध में, और नैब जो इनके ख़िलाफ़ केसेस को अच्छे तरीके से नहीं लेके चल रहा। जैसे इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस को लेके चल रहा है, वैसे सिंध में नैब नहीं चल सकता। वहाँ पर नैब अदालतें जो हैं, वहाँ पर जो एहतसाब अदालतें हैं, उसमें भी किरदार होता है सिंध हाई कोर्ट का और फिर सिंध की हुकूमत का। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं जिसकी बुनियाद पर वहाँ नैब के लिए बड़े मसाइल हैं। सिंध हाई कोर्ट में ये मामला, जब इसकी ज़मानतें खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, फिर सिंध हाई कोर्ट गई, सिंध हाई कोर्ट से फिर खारिज हुई, अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं पर सिंध हाई कोर्ट में ये मामला उठा था कि ये है कहाँ, तो बताया गया कि ये तो हॉस्पिटल में है। बीमारी कौन सी है? कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में हो सकता है। हर डेट ऑफ हियरिंग पर खुर्शीद शाह वैसे ही अदालत के बाहर, नैब सखर के बाहर वैसे ही तकरीर करते हैं जैसे वो पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते थे, बिल्कुल वैसे ही तकरीर करते हैं। अदालत ने इसके ऊपर एक्शन लेकर रिपोर्ट तलब कर ली थी। सिंध हाई कोर्ट में वो पेंडिंग था कि आज इंतज़ामिया ने, जेल इंतज़ामिया ने, उनको पता था कि अब ये मामला उनके गले पड़ेगा। जेल इंतज़ामिया के भी, नैब के भी और प्राइवेट हॉस्पिटल के भी, जो वहाँ पर जाली मेडिकल बना के, क्योंकि खुर्शीद शाह कहते थे कि मैं इतने अरसा से जेल की मुशक्क़तें, अदालत ने कहा कौन सी मुशक्क़तें, आप तो एक लग्जरी रूम में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, घर का खाना खाते हैं, घर जैसा आपका एनवायरनमेंट है, आप तो वहाँ गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। तो अब अपने केस को मजबूत करने के लिए भी हो सकता है कि खुर्शीद शाह जेल में शिफ्ट हुए हों, या इंतज़ामिया को ये खौफ हो कि अब सिंध हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला देगा। मामला जो भी है, बहरहाल खुर्शीद शाह बिलाखिर जेल पहुंच गए हैं और अब उनके अगला जितना अरसा ज़मानत नहीं होती वो जेल ही रहेंगे। फिर जो मामला है, आज नवाज़ शरीफ ने भी तकरीर की है और नवाज़ शरीफ ने नवाज़ शरीफ की एक आदत है कि जब उनको तकरीर आई हो तो अपने ख़ास तरह के जो चंद 1-3-4 सहाफ़ी हैं लंदन में, उनको बुला के फिर चंद मिनटों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। आज वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि राना तनवीर जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं स्पीकर पर। स्पीकर के हवाले से उनका कहना है कि स्पीकर इमरान खान का ग़ुलाम बना हुआ है और स्पीकर पार्लियामेंट को सही नहीं चला रहा, असम्बली को सही नहीं चला रहा। जब हम कोई स्पीकर के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं, या हमारी जो कमेटी है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, वो बड़ी कमेटी जो है और उस बड़ी कमेटी के ये चेयरमैन हैं, तो कहते हैं कि जब भी स्पीकर ऑफिस से कोई चीज़ मंगवानी हो या कोई दरख्वास्त देनी हो या कोई अपना एजेंडा पुट करवाना हो तो स्पीकर हमारी बात नहीं सुनता। स्पीकर असम्बली ने उनको जवाब दिया है कि आपके जो
غیر قانونی آپ کی خواہشات ہیں وہ تو ہم پوری کرنے سے رہے، لیکن جو قانون کے مطابق ہوں گی وہ میں پوری کروں گا۔ میرا کام یہاں قانون ساز ادارے کو چلانا ہے۔ مجھ سے اگر یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ آف دی ریکارڈ مجھ سے کوئی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی بھول ہے۔ سپیکر وہ کرے گا جس کی قانون اور آئین نے اجازت دی ہے۔ سپیکر نے کہا کہ میں ایک آئینی ادارہ ہوں اور میں آئین کے مطابق چلوں گا۔ اگر آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے خلاف الزامات لگا کے مجھے تھریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی آپ کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں وہ کروں گا جس کی قانون مجھے اجازت دے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر کی طرف سے جو ایک واضح پیغام ہے، اس کے بعد ان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر جو میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو سٹنٹ ڈالنے کا معاملہ ہے، جو زید المیعاد، اس پر اب لاہور ہائی کورٹ نے جو اس کی سماعت مقرر کر دی ہے۔ 6 ستمبر کو جسٹس شاہد وحید خان صاحب کی عدالت میں سماعت ہوگی، اور اس میں عدالت دیکھے گی کہ آیا یہ جو انکوائری ہے، کیا عدالت نئی کوئی انکوائری ٹیم بنائے گی، کیا ہوگا 6 ستمبر کو، اس کی بھی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر جو معاملہ ہے نہال ہاشمی کا، بڑے عرصے بعد آج نہال ہاشمی بولے ہیں، اور نہال ہاشمی کو تکلیف یہ ہے کہ اسحاق ڈار ڈی سیٹ ہونے والے ہیں، اور اسحاق ڈار کے حوالے سے جو منظوری دے دی ہے صدر پاکستان نے آرڈیننس کی، اور اس آرڈیننس کے آنے کے 40 دن کے اندر اندر جو بھی ممبر اسمبلی یا ممبر سینٹ جس نے حلف نہیں لیا وہ یا حلف لے گا یا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اب جو آرڈیننس ہے وہ 120 دن کے لیے ہے، اس 120 دن میں وہ ہر طرح کے جو کام ہیں وہ کر سکتا ہے، اس آرڈیننس کے مطابق عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو تکلیف ہے، اسحاق ڈار نے لنڈن سے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرا جو پاسپورٹ ہے وہ رینیو نہیں کیا جا رہا، مجھے یہ کنویں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اب میرے پاس سینٹ کی ممبرشپ تھی وہ مجھ سے حق چھیننا چاہتے ہیں، میں عوامی نمائندوں نے مجھے الیکٹ کیا تھا، یہ جو ناکام حکومت اور نالائق حکومت ہے یہ مجھے کیسے ڈی سیٹ کر سکتی ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں ہر فورم پر اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ ساتھ ہی نہال ہاشمی کے ذریعے انہوں نے آج اداروں کے اوپر دوبارہ الزامات کی بوچھاڑ کی ہے۔ اداروں پر الزامات لگاتے ہوئے نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کون سی، ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے۔ جمہوریت وہ ہے جب تک نواز شریف پاکستان میں نہیں آتے، چوتھے وزیر اعظم نہیں بنتے، تب تک تو کوئی جمہوریت نہیں ہے ملک میں۔ جمہوریت یہ سمجھتے ہیں شریف خاندان کی اجارہ داری۔ جب شریف خاندان تلوے چاٹتا ہے، اور اس پر رات ایک سابق فوجی افسر نے بات بھی کی ہے تو طلال چودھری کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ اگر 1985 سے آپ کی سیاست کو دیکھیں تو ضیاء الحق سے لے کے مشرف اور پھر یہ جو جنرل رحیل شریف کا ٹائم گزرا ہے، تو آپ کہاں کہاں گئے، کیسے کیسے آپ جی ایچ کیو کے چکر لگاتے رہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر آرڈیننس لے کر ہی آپ نے سارے معاملات کو چلانا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ جب ایک ممبر آف پارلیمنٹ پچھلے 3 سال سے حلف ہی نہیں لیتا تو پھر اس کے خلاف تو ایکشن ہوگا۔ اسحاق ڈار بھی بڑی تکلیف میں ہے، وہ بھی لنڈن سے چیخ رہے ہیں، اور نہال ہاشمی کے ذریعے انہوں نے اداروں پر اس لیے حملہ کروایا کہ اب وہ ڈی سیٹ ہونے والے ہیں۔ چودھری نثار کو خیال آ گیا، کہتے ہیں 2014 میں جو دھرنا ہوا ڈاکٹر زہر القادری اور عمران خان کا، میں نے اس وقت کہا تھا نواز شریف کو کہ آپ پارا پر ان کا دھرنا ہے جاری ہے، وہاں سے 1 انچ بھی ان کو نہ اٹھنے دیں، لیکن نواز شریف نے میری بات نہ مانی اور نواز شریف نے ان کو ریڈ زون آنے دیا، اور میں نے کارروائی کی تھی ایف سی اور رینجرز کو، میں نے کہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں دھرنے والوں کے۔ اب جو چودھری نثار ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری جو نواز شریف کے ساتھ معاملات خراب ہوئے وہ ڈاکٹر زہر القادری اور عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے ہوئے۔ بھائی آپ نے دھرنے میں آپ نے 30-31 اگست کی رات جو وہاں پر گزری تھی، 2014 کی 30 اور 31 اگست کی رات، جب ساری رات آپ نے وہاں پر شیلنگ کروائی اور بھارت سے آپ نے وہ اسپیشل شیل منگوائے، اور وہ زید المیعاد شیل تھے جس کی وجہ سے وہاں کتنے لوگوں کی آپ نے جان لی، 4 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ آج تک آپ کے خلاف وہاں پر مقدمہ جو دہشت گردی کا ہے وہ آج تک آپ کے خلاف پینڈنگ ہے۔
آپ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے سے اختلاف کی وجہ سے نواز شریف کو چھوڑا؟ آپ نے تب نہیں چھوڑا تھا جناب، آپ نے بعد میں بھی آپ اپنے عہدے پر براجمان رہے، اور اس کے بعد جب آپ کو جوتے مار کر جاتی عمرہ سے نکالا گیا مریم نواز کے کہنے پر، تب آپ نے چھوڑا تھا۔ جب نواز شریف چلے گئے اور مریم نواز آپ کو آپ کی اوقات میں رکھتی تھی، تب آپ نے نواز شریف کو چھوڑا۔ آپ عمران خان یا ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے کی وجہ سے آپ کہیں نہیں گئے۔ آج آپ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا فلاں طالبان رہنما کو ان کے حوالے نہ کیا جائے افغانستان کے، کبھی کہتے ہیں میں نے یہ پالیسی۔ اب آپ ڈیڈ ہو چکے ہیں، اب آپ کہتے رہیں، کرتے رہیں باتیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف نے آج لنڈن میں چند صحافیوں کو، جو خاص صحافی ہیں، ان کو بلا کے نواز شریف نے کہا دیکھیں ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی ہے۔ اور پہلے تو عمران خان کہتے تھے ڈالر مہنگا ہوتا تھا کہ وزیر اعظم چور ہیں، جو بجلی مہنگی ہوتی تھی کہتے تھے وزیر اعظم چور ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا آج بھی عمران خان یہ بات کرتے ہیں کہ آج اگر بجلی مہنگی ہوتی ہے، آج اگر وہاں پر ڈالر مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، تو کیا آج عمران خان کہتے ہیں کہ وزیر اعظم چور ہے؟ یہ نہیں پتہ کہ چور، اچھا جب وہ چور کہہ رہے ہیں تو ان کے چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ ایک چور ہی کنفیس کر رہا ہے، اقبال جرم کر رہا ہے۔ جب آپ تھے اور یہ چیزیں مہنگی ہوتی تھی تو آپ کی جیبیں بھرتی تھیں، آج یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل جو ہمارے اوپر اور پوری دنیا پر جو کووڈ کی وجہ سے ایک مصیبت نازل ہوئی ہے وہ، اور پھر آپ کے جو کرتوت تھے جو آپ کر کے گئے تھے، خزانے کو آپ نے جو خالی کر کے گئے تھے اور آپ نے دیمک کی طرح چاٹا تھا خزانے کو، اس کی وجہ سے آج ڈالر مہنگا ہوتا ہے یا بجلی مہنگی ہوتی ہے۔ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ 30 سال تک حکمران خاندان تھے۔ اگر آپ اس ملک میں لانگ ٹرم پالیسیز بنائی ہوتی تو آج آپ اس کا سوال کرتے۔ یہ پالیسیز 2, 2.5, 3 سال میں نہیں بنتی، یہ سال لگتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اور نواز شریف صرف اپنے چند جو لفافہ صحافی ہیں 3-4 ان کو بلا کے ہر ہفتے میں 3-4 منٹ کی ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی تو اتنی اوقات نہیں ہے، پاکستان تو کیا لنڈن میں آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی آ جائے گا، یہ آپ کی اوقات ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔